عفان اقبال کے لیے عربی سوم کی طرف سے عرفان کے لیے عربی سوم کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ آیا ہوا ہے، موصوف آئے اور لے لیں۔ جی شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت سید البشر کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مگر ہمارا اہل سنت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان حضور کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں حضور کی سیرت کیسے بیان کروں؟ اب سوال ہے کہ جب حضور کی سیرت بیان نہیں کر سکتے تو پھر یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنا تو صرف نام لکھوانے کے لیے ہے کہ ہمارا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خانوں میں لکھا جائے، اور ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا سی ہو جائے جو اپنے سر پر روئی کی گٹری رکھ کر جا رہی تھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ کسی نے کہا اماں یوسف کو خریدنے کے لیے تو بادشاہتیں آئی ہیں، سلطنتیں آئی ہیں، خزانے آئے ہیں، تو اس گٹری سے یوسف کو کیسے خریدے گی؟ تو کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، بات نام لکھوانے کے لیے ہے۔ کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو اس میں میرا بھی نام ہوگا، تو ہم یہاں نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کے حبیب کو نہ مانتا ہو، اللہ کے رسول کو نہ مانتا ہو، اللہ کے اس پیغمبر کو نہ مانتا ہو جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی ہے۔ قرآن نے جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا، جس کے زلفوں کو واللیل کہا، جس کے دانتوں کو یاسین کہا، جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہا، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغى کہا، جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک کہا، جس کے کمبل کو یا ایھا المدثر کہا، جس کی کمبل کو یا ایھا المدثر کہا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا، جس کی کمبل کو یا ایھا المزمل کہا، جس کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہا، جس کی حیثیت کو بشیر کہا، نذیر کہا، جس کو کبھی رؤوف کہا، رحیم کہا، اور بتایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں اور میں رب العالمین ہوں، میرے سوا رب کوئی نہیں اور آپ کے سوا رحمت کا تاجدار کوئی نہیں۔ فرمایا ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ، ساری کائنات میں سب سے بڑا میرا حبیب ہے۔ میرے دوستوں ذرا بات کو سمجھیے، سب سے افضل وہ پیغمبر جس کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جس کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے پتھروں کو مرتبہ ملا، جس کے آنے سے درختوں کو مرتبہ ملا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جب صدیق آیا سب سے اعلیٰ ہو گیا، جب فاروق آیا سب سے اعلیٰ ہو گیا، جب عثمان آیا سب سے اعلیٰ ہو گیا، جب علی آیا سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جب بلال آیا تو کروڑوں ولیوں کا امام بن گیا۔ میرے دوستوں، ایک ہندو بھی میرے نبی کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہے اور حضور کے آنے کی عظمت بیان کرتا ہے، کیونکہ میرے نبی کو اسی دنیا میں آنا تھا۔ اگر حضور کو نہ آنا ہوتا یہ پرامن مجلس سجائی نہ جاتی، اگر حضور کو نہ آنا ہوتا تو کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر حضور کو نہ آنا ہوتا یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، یہ صلحاء نہ ہوتے، یہ انبیاء نہ ہوتے، یہ فقہاء نہ ہوتے۔ اگر حضور کو نہ آنا ہوتا تو صدیق کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عدالت نہ ملتی، عثمان کو سخاوت نہ ملتی، علی کو شجاعت نہ ملتی، حنظلہ غسیل الملائکہ نہ بنتے۔ حضور کو نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی فلسفے کو اقبال سہیل نے بیان کیا ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا،
تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ نور حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، اگر چراغ حرم نہ ہوتا، اگر حضور کو نہ آنا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں دنیا میں حضور کو ہی آنا تھا، حضور آئے دنیا میں بہار آئی، حضور آئے دنیا میں خوشیاں آئی، وہ خوشیاں جن کو ایک شاعر بیان کرتا ہے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے خاطر بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ یعقوب میں جن کا، وہ آئے جن کے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بطحہ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش عظیم پر اجالا تھا۔ میرے دوستو، میں حضور کی سیرت کہاں تک بیان کروں؟ میرے نبی کی شان ایک اتھا سمندر ہے، اس سمندر میں بڑے بڑے لوگوں نے گوتے لگائے، بڑے بڑے لوگوں نے غواصیاں کی ہے، مگر اس سمندر سے موتی نکالنے میں مکمل طور پر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے خطبہ نے اس میرے نبی کی شان بیان کی، مگر ہر ایک کو نبی کے در پر دست بستہ ہو کر عاجزی سے کہنا پڑا، لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر۔ میرے دوستو، ایک عربی شاعر اپنی زندگی میں 40,000 اشعار لکھتا ہے، 40,000، اور آخر میں 4 جو اس نے لکھا ہے وہ بڑے عجیب ہیں۔ 40,000 ایک طرف اور 4 الفاظ ایک طرف۔ کسی اردو شاعر نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور بہترین انداز میں ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ میں سنا کر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، ورق ہوا تمام مدح باقی ہے، پوری عمر لکھا مدح باقی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد یحییٰ اکبر جو بہترین انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب میں اس کے بعد حفظ کے ایک طالب علم معاویہ چودھری کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اور علماء کی فضیلت پر تقریر سنائے۔